اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ ماقبل بیان کردہ نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان شریکوں کو یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے، اور جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ کاش ان ظالموں کو آج ہی یہ بات سوجھ جائے جو انہیں عذاب دیکھ کر سوجھے گی کہ قوت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، نیز یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جب پیشوا قسم کے لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، اور جو لوگ پیروی کرتے رہے وہ بول اٹھیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا پھر ایک موقع ملے تو ہم بھی ان سے ویسے ہی بیزار اور لا تعلق ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے بیزار اور لا تعلق ہیں۔ اللہ تعالی ان کے وہ اعمال اسی طرح ان کے سامنے لائے گا جو وہ دنیا میں کر رہے ہیں کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر دوزخ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ ماقبل مطالعہ کردہ 7 مظاہر فطرت و قدرت کے پس منظر میں اللہ بزرگ و برتر کی توحید و محبت خالص کو بیان کیا گیا اور تعجب کا اظہار کیا گیا کہ آخر یہ کیسے لوگ ہیں جو اتنی مضبوط، طاقتور اور ظاہر و واضح نشانیاں اور دلائل دیکھنے کے باوجود اللہ کی توحید خالص میں شرک کی آمیزش کرتے ہیں، اس کے مقابل اور ہمسر بنا کر انہیں طاقت و قوت و اختیار کے سرچشموں کے طور پر تسلیم و قبول کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ الوہی صفات کے حامل ایک پروردگار کو ترک کر کے بے شمار خداؤں کو اختیار کرتے اور ان کی چوکھٹوں پر ماتھا ٹیکتے اور حاجت روائی کی خام خیالی میں مبتلا ہوتے اور خیال و تصور کے سراب کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت واضح کی گئی کہ حکمرانی، حاجت روائی، مشکل کشائی، دستگیری، فریاد رسی، تخلیق و تقدیر اور تصریف امور پر قدرت صرف اور صرف اللہ عز و جل کی صفات ہیں جن میں تقدس و روحانیت کا بڑے سے بڑا دعویدار ہرگز شریک نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مشرکین کے تصورات و خیالات کی بجا آوری کر سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو غیب کا علم رکھتا، اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا اور حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ کی مخصوص قدرتوں اور صفتوں کی کسی دوسرے کی طرف نسبت ہی بڑا ظلم ہے۔ اپنے مالک و خالق اور پروردگار پر اس کے بندوں کی جانب سے جسے شرک کے نام سے موسوم کیا گیا، جو قطعاً ناقابل معافی اور درگزر ہے۔ بندے کی بندگی کا تقاضا ہے کہ اپنی فطرت کے تقاضوں اور مظاہر قدرت کے اشاروں کے پیش نظر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے رب واحد کے ساتھ مربوط رہے، اسی سے رجوع کرے، اسی کے احکام کو فیصلہ کن قرار دے کر اپنی زندگی میں لازم ٹھہرائے، زبان سے اعلان بھی اور عمل سے اظہار بھی، اور جان لے کہ اللہ اور رسول کے قطعی فیصلوں اور احکامات کے بعد اب اس بندے کو کسی بھی معاملے میں اپنی مرضی کا عقیدہ اور عمل اختیار کرنے کا ہرگز اختیار نہیں۔ اگر وہ زبان سے توحید و بندگی رب کا اعلان کرے مگر عمل سے اس کی مخالفت، تو مشرکین کی صف اور زمرے میں شامل ہونے سے نہیں بچ سکتا،
اور یہ رویہ بھی ناقابل قبول ہے کہ بندہ عام حالات میں خدائے واحد و مقتدر کو بھولا رہے، اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرے اور ان سے حاجت روی کرے، یا اللہ کے حقوق انہیں عملاً بخشتا رہے، مگر شدید مشکل کے وقت مشرکین عرب کی طرح اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہوئے محض اسے ہی پکارے، اور اس مشکل سے نجات کے بعد دوبارہ انہی جھوٹے اور خود ساختہ معبودوں کے آستانوں پر جا پہنچے اور اپنے عقائد و اعمال اور سب نذرانے اور شکرانے ان کے بے وقت و حیثیت قدموں میں ڈھیر کر دے۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ مشرک اپنے ان جھوٹے خود ساختہ اور بے وقت مصنوعی معبودوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنے کا حق اور تقاضا ہے۔ بندوں کا اپنے خالق و مالک اور اصلی معبود و مسجود کے ساتھ ایسا سلوک بھی ناقابل قبول بلکہ قابل مذمت و اصلاح ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سے تقاضا بھی ہے اور ان کی شان بھی کہ وہ اپنی تمام تر محبتوں پر خدا و رسول کی محبت کو غالب رکھتے ہیں اور اس پر اپنا مال و متاع، اولاد اور ہر عارضی محبوب چیز کو قربان کر دیتے ہیں، خواہشات، مفادات، نظریات، معاشرتی رسوم و رواج، تقاضے اور ترجیحات سبھی۔ محبت دراصل زبان سے نہیں دل سے کی جاتی ہے اور عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کی جیسی محبت ہوگی ویسے ہی اعمال اس کے وجود سے ظاہر ہوں گے، یا جیسے اعمال ہوں گے گویا باطن میں ویسی ہی محبت کے جذبے پرورش پا رہے ہوں گے یا موجود ہوں گے۔ انسان زبان سے خواہ کچھ کہتا رہے، اللہ سے محبت و عقیدت کی تسبیحیں جپتا رہے، مگر عمل اس کے یکسر خلاف ہو تو یہ محبت نہیں بلکہ نفاق کی علامت ہوگی۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ یہ خالص ہو، پختہ ہو، مکمل ہو، غیر منقسم ہو، جزوی نہ ہو، دائمی اور مستقل ہو، عارضی اور وقتی نہ ہو، کسی مخصوص حالت یا ماحول میں منحصر و مقید نہ ہو، بلکہ زندگی کے ہر معاملے، ہر حال اور ہر فیصلہ کن لمحے پر حاوی اور غالب ہو۔ زیر مطالعہ آیات کا دوسرا موضوع قیامت کا وہ منظر ہے جب بے قوت و اختیار پیشوا اپنے پیروکاروں کے لیے عبرت و حسرت کا سامان بنیں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اللہ کی قوت و قدرت کے سب مظاہر دیکھنے اور اپنے بدترین انجام بصورت عذاب الہی کے تمام اسباب و دلائل موجود ہونے کے بعد جب پیشوا اپنے پیروکاروں سے نظریں چرائیں گے، انہیں لاوارث چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ نہ ان کے پاس اس دن کوئی دستگیری کرنے کی ہمت ہوگی، نہ طاقت اور نہ جرت، بلکہ وہ خود کسی کی دستگیری کے منتظر ہوں گے۔ وہ اپنے پیروکاروں سے سارے رشتے ناطے تعلق توڑ دیں گے، محبت، مدد، عقیدت، پیشوائی، سہارے، بخشوائے جانے کے جھانسے اور امیدیں اپنے متبعین سے نہ صرف نظریں چرائیں گے بلکہ اعلان برات کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کب انہیں اپنی پیروی پر مجبور کیا تھا۔ یہ پیروکار عجیب مایوسی، جھنجھلاہٹ اور پریشانی کا شکار ہوں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش انہیں دوبارہ دنیا میں واپسی کا موقع مل جائے تو ان جھوٹے آسروں اور پیشواؤں سے قطعاً لا تعلقی کا اظہار اور حسن عمل کا مظاہرہ کریں، مگر ان کی یہ حسرت و خواہش ہرگز پوری نہ ہوگی۔ ان آیات کے ذریعے اور اقوام ماضیہ کے عبرتناک قصوں اور غیر اللہ پر انحصار کرنے والوں کے انجام سے اسی لیے مطلع کیا جا رہا ہے کہ وہ باز آ جائیں اپنے مشرکانہ طرز عمل سے اور اپنے عقیدہ و عمل کی اسی دنیا میں اصلاح کر لیں، وگرنہ آخرت میں تو ان حسرتوں کی تکمیل کا موقع ہوگا، نہ فساد عقیدہ اور عمل کی اصلاح کی گنجائش۔ آخرت میں تو بس دو ہی کام ہوں گے، ایک اللہ ان کی ان ناکام حسرتوں کا پچھتاوا انہیں دکھائے گا اور دوسرا ان کی حتمی سزا کو ان کا مقدر بنا کر رہے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، جہنم کی آگ ان کے اس شرمناک عقیدہ و عمل کی لازمی سزا ہوگی جس سے وہ ہرگز نجات نہ پا سکیں گے۔ جہنم کی آگ ان کی جہالتوں اور حسرتوں کی تپش میں مزید اضافہ ہی کرتی رہے گی۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.